بظاہر نہ بھی پڑھا ہوا ہو اور بظاہر وہ کوئی بڑا پارسا اور متقی نہ بھی ہو، تو پھر بھی ہمیں اس کی نسبت سادات کی بنیاد پر اس کے ادب کا حکم ہے، اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ بد عقیدہ نہ ہو جائے، ایسا عقیدہ کہ جس کی وجہ سے پھر سیادت ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے اولین جو شرف نسبت ہے، شرف نسب ہے، وہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو شرف نسب ہے اسلام میں، ہر ولی اگرچہ وہ سید نہیں، اس کی اولاد میں بھی ایک شرف ہے۔ ہر عالم دین جو صحیح العقیدہ عالم دین ہے، اس کی اولاد کو بھی ایک شرف حاصل ہے کہ وہ ایک صحیح العقیدہ عالم دین کی اولاد ہے، بلکہ چلتے چلتے مطلقاً ایک مومن مسلم کی اولاد ہونا، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے۔ اگرچہ یہ شرف اس شرف کے مقابلے میں نہیں جو شرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تیسرا وہ ہے شرف نسبت، اور اس کی کئی قسمیں ہیں، لیکن سب سے بڑا وہ شرف علم ہے کہ جب کسی سینے میں علم آ جاتا ہے، ظاہر شرط تو ہے کہ وہ بندہ صحیح العقیدہ ہو، مومن ہو، صحیح العقیدہ ہو۔ محض علم شرف نہیں، صحت عقیدہ کے ساتھ علم شرف ہے، اور پھر جب اس کے مطابق عمل بھی ہو اور خاتمہ بھی خیر پہ ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے۔ ان تین نسبت اور نسب کے جو شرف ہیں، ان پر شریعت میں بڑا زور دیا گیا ہے، اور تینوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ آج آ کر یہ بالکل جو تازہ ایک فتنے کی ہوا ہے، اس میں جو دو شرف ہیں ان کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے، اور ایک شرف جو ہے وہ جو اس کی شرعی حدود ہیں اس سے بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ میں فتاوی رضویہ شریف سے اس بات کو شروع کرتا ہوں۔ ویسے شرف اسلام کوئی معمولی شرف نہیں کہ جب بندہ مومن بنتا ہے تو پہلے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، بخاری شریف میں ہے کہ جو جاہلیت میں سردار تھے اسلام میں بھی سردار بن گئے اذا فقہوا۔ شرط یہ ہے کہ جب انہیں دین آ گیا۔ اب دین آنے سے یہ نہیں کہ ان کی ولدیت بدل گئی، ان کی ماں بدل گئی، ان کا باپ بدل گیا، پردادا بدل گیا، وہ نہیں بدلے، مگر دین اتنا زود اثر ہے کہ ان بندوں کو دین نے پھر بھی سرداری کے منصب پہ فائز کیا۔ اراءۃ الادب لفاضل النسب، یہ 23ویں جلد میں فتاوی رضویہ کے اندر ایک رسالہ ہے، اراءۃ الادب لفاضل النسب، نسبی فضیلت والے کو ادب کی راہ دکھانا۔ نسبی فضیلت تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سارے جو نسب فضیلت والے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں پہلا نمبر تو اہل بیت اطہار علیہم رضوان اس نسب کا ہے، لیکن باقی جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا، اور اس پر پھر آگے ہماری فقہ کے بہت سے مسائل مرتب ہوتے ہیں۔ آج اگر اچانک آ کے ہم ایک یو ٹرن لے لیں تو چلو کوئی نہیں، وہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو وہی مان جاؤ، تو پھر 14 صدیوں کے پیچھے دین بدلنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ جب کئی لوگ اکٹھے ہوں تو جماعت کون کرائے، تو وہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
اگر آج والا جو ایک نظام چل رہا ہے اس بنیاد پر تو ہمیں فقہ حنفی بھی، فقہ شافی بھی، سب فقہ اسلامی بدلنے پڑے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ ذات کا مثال کے طور پر کمہار ہے، جس کو ہمارے عرف میں کمی کہتے ہیں، حالانکہ یہ کہنا بھی ایک غلط سوچ ہے۔ مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام میں کوئی کمی نہیں اور اسلام میں کوئی کمی نہیں۔ تو بہرحال جو عام ایک ہے سسٹم زوات کا، اب وہ بندہ حافظ ہے، وہ بندہ قاری ہے، وہ بندہ عالم ہے، اور ساتھ ایک سید صاحب بھی ہیں، یعنی 9-10 بندے وقت آ گیا ہے جماعت کرانے کا، تو سید صاحب حافظ نہیں، سید صاحب قاری نہیں، سید صاحب عالم نہیں۔ تو اس وقت جو تحریک عظمت آل و اصحاب چل رہی ہے، ان کی پوری دعوت کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ پھر جماعت سید صاحب کرائیں، کیونکہ دوسرا بندہ تو مثلا کمہار ہے، لوہار ہے، کاشتکار ہے، کوئی ہے، اور یہ سید صاحب ہیں۔ تو اگر آج اس طرف جاتے ہیں تو 14 صدیوں کا دین بدلنا پڑے گا، اور دین تو ایک صدی کا بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ پھر اس کے پیچھے حدیثیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم اکٹھے ہو تو تم میں فلان جو ہے وہ جماعت کرائے۔ یعنی یقیناً فضیلت نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے شدہ ہے اور بہت بڑی ہے، لیکن وہ جو بیج بویا تھا فتنہ حویلیاں نے، اس پر جو آج کانٹے لگے ہیں، تو اس بنیاد پر جس کو محبت اہل بیت کہا جا رہا ہے، اور کہ ایک طرف سادات ہو گئے ہیں، دوسرے والے مدارس والے ہو گئے ہیں، اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے، یا ایک طرف جو ہے وہ یعنی یہ حسینی ہیں، دوسری طرف یزیدی ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا گھپلا کیا جا رہا ہے۔ مثلا یزیدیت خارجیت ہے، ناسبیت ہے، تو یہی لوگ جو ہمارے ساتھ الجھتے ہیں، یزیدوں کے ساتھ بھی یہی جا کے جفیاں ڈالتے ہیں۔ مثلا مینار پاکستان پر طاہر القادری کا جلسہ ہے، تو وہاں وہ سرگودے کا جھوٹا جو ہے وہ ایک وہابی کے ساتھ جو ہے وہ جفی لگا رہا ہے، بیٹھا ہے۔ تو اب وہابی یزیدی نہیں تو پھر اور کون یزیدی ہے؟ اور دوسری طرف وہ ایک روافظ کا ہے جواد نقوی، اب وہ محبت اہل بیت کا پرچار کرتا ہے، اور اس کے پروگرام کے اندر مطلب دیوبندی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، خارجی، جو کچھ سب بلائیں ہیں، انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے کہ انہیں ہر فرقے کا جو بندہ انہیں پسند ہے اپنے مفادات کی وجہ سے وہ حسینی ہے، اگرچہ فرقہ اس کا کوئی بھی ہے، اور جو ان کے خلاف ہے وہ یزیدی ہے، اگرچہ وہ ان کے اپنے فرقے کا ہو۔ تو اب پیچھے 14 صدیوں میں تو اصول لکھے ہوئے ہیں، وہابی کون ہیں، وہابیوں کے اصول کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کی غلطیاں کیا ہیں، یہ سب پیچھے لکھا ہوا ہے۔ روافظ کیا ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کے کفریات کیا ہیں، گمراہیاں کیا ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ اس سب کچھ سے ہٹ کر ایک نئی تقسیم کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی نہ پوچھے، یہ اپنی من مانی کریں، کہ اگر پرانے اصول دیکھیں گے تو پھر ان پر آئے گا کہ تم کہلاتے یہ ہو کر یہ رہے ہو۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب کوئی بدل دیا جائے، اپنی مرضی جو ہے جو اچھے لگیں وہ سارے حسینی بنا لیے جائیں، اور مقابلے میں دوسری طرف کتنا کوئی سچائی کیوں نہ ہو ان سب کو یزیدی قرار دے دیا جائے۔ اور پھر یہ جو یعنی فقہی مسائل کے لحاظ سے اور سیادت کا ادب جو کہ غیر شرعی ادب ہے، جہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کی بنیاد قریب قریب زمانوں میں محمود حویلیاں والے نے رکھی، آج اس پر سچے سچے سید بھی جا کے اکٹھے ہو رہے ہیں، اگرچہ ان کو پتہ نہیں کہ اکٹھے ہوں گے تو آگے ان کا حشر کیا ہوگا۔
چونکہ اس کی فکر کے مطابق سیدہ کا غیر سید کے ساتھ نکاح، اگرچہ غیر سید زمانے کا کتب ہو اور نکاح سیدہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، یعنی اس کا ولی کر رہا ہے، تو جو لوگ اس نکاح میں شریک ہیں اس سیدہ کے والدین، رشتہ دار، پھر جس غیر سید سے ہو رہا ہے، یہ سارے کے سارے محمود حویلیہ کے نزدیک مرتد اور توہین رسالت کے مرتکب ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ معاذ اللہ کوئی اغوا کا کیس ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی صورتحال ہے کہ کوئی بالکل جو ہے وہ ان پڑھ غیر سید ہے اور بد کردار ہے، اور اس کے ساتھ کسی سیدہ کا نکاح کر دیا گیا، اس کے تو جواز کا بھی کوئی نہیں قائل، لیکن یہ مشروط طریقے پر اگر ہو تو پھر بھی اس کے نزدیک یہ فتویٰ دینا دین کش فتویٰ ہے، ایسا کرنا یہ ارتداد ہے۔ اب جو کئی سید انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، ان میں سے تو بہت سے وہ ہیں جن کی بہنیں غیر سیدوں کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہوئی ہے، کتنے ہیں جن کی بیٹیوں کی ہوئی ہوئی ہے۔ اب میں زیادہ تشریح کی طرف نہیں جاتا، لیکن اگر آج ان لوگوں نے برات کا اعلان نہ کیا اس فتنے سے، تو غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز کتنی بڑی ہستی ہیں اہل سنت کی، امام اہل سنت ہیں، پھر آگے ان کے صاحبزادگان، تو غزالی زماں کی صاحبزادیوں کے لحاظ سے اگر پوچھا جائے فتویٰ اس فتنہ حویلیاں کا، تو اس کے بقول وہ سب مرتدین ہیں، اور آگے حرام کاری ہے، آگے زنا ہے، اور آگے حرام کی اولاد ہے۔ تو یہ کیسے، کس بنیاد پر یہ سارے سید اکٹھے ہو سکتے ہیں اس فکر پر جو فتنہ حویلیہ کی فکر ہے؟ یہ میں نے صرف ایک نام لیا، لیکن یہ تو یعنی جب انالیسس کیا جائے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک ایسی صورتحال بنے گی۔ تو یہ آپس میں یعنی اس شخص کی قبر پر جا کر عرفان شاہ نے کہا کہ اللہ اس کا فیض جاری کرے، جس شخص نے یہ کہا کہ حسام الحرمین کا فتویٰ خود امام احمد رضا بریلوی پہ لگتا ہے۔ حسام الحرمین جو قاسم النوتوی وغیرہ کے خلاف، قادیانی کے خلاف جو فتویٰ لکھا گیا کفر کا، اس نے کہا کہ وہ فتویٰ یہ حزب الاناف والوں پہ لگتا ہے، اس وقت سید صاحب تھے، اس نے کہا وہ فتویٰ ماہنامہ یا ہفت روزہ رضوان والوں پہ لگتا ہے، یہ رضوانی، وہ فتویٰ احمد یار نعیمی صاحب پہ لگتا ہے۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ ان میں اور وہابیوں میں کوئی فرق ہی نہیں گستاخ ہونے میں۔ یہ مقامی السنیہ کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں، اس نے نام لے کے فتاوی رضویہ کا، نام لے کے حسام الحرمین کا۔ ابھی میں وہ آخر میں پیش کروں گا۔ تو یعنی یہ کیا پورا اہل سنت کا جو 14 صدیوں کا سرمایہ ہے، اثاثہ ہے، تقویٰ ہے، طہارت ہے، دین ہے، وہ سب کو ایک شخص کی رائے پر، جس کی رائے رفض پر مبنی تھی، آج انہوں نے قطار بنا کر اس کی طرف اس کی اقتداء شروع کر دی ہے۔ جو اپنا مجدد میعاد مانتا تھا اعلی حضرت کے مقابلے میں، اور یہ سارے اعلی حضرت کے شہدائی تھے، اعلی حضرت کے خلیفوں کے بیٹے پوتے پڑ پوتے ہیں، اور آج فتنہ حویلیہ کی تقلید میں جا رہے ہیں۔ تو اراۃ الادب لفاضل النسب، اس میں پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر جد اعلیٰ کسی کا کاشتکار ہو یا ماہی فروش ہو، مچھلیاں بیچنے والا کوئی ہو، اس کی نسل میں یہ پیشہ معمول رہا ہو یا متروک ہو گیا ہو،